بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ نیت کرے۔ اس حدیث مبارکہ کو اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک تعلیم شمار کیا گیا ہے، بلکہ بعض حضرات نے اس کو نصف اسلام کہا اور بعض نے اس کو ربع اسلام کہا۔ یعنی اس حدیث مبارکہ کے اندر اسلام کی جتنی تعلیمات بھی ہیں اس میں سے آدھی تعلیمات سمٹ کر اس میں آ گئی ہے۔ نیت کیا ہے؟ نیت انسان کے ارادے اور مقصد کا نام ہے۔ یعنی کوئی آدمی کوئی کام کیوں کرتا ہے یہ اس کی نیت ہوتی ہے۔ ایک آدمی گھر سے نکلتا ہے، اب یہ نکلنا ایک کام ہے، ارادہ یہ ہے کہ میں اللہ معاف کرے چوری کرنے جا رہا ہوں یا کوئی غلط کاری کرنے جا رہا ہوں، تو یہ نکلنا کچھ اور ہے۔ دوسری جانب ایک آدمی گھر سے نکلتا ہے، قدم وہ بھی گھر سے ایسے ہی باہر رکھے گا جیسے پہلے آدمی نے رکھا ہے، لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ میں کوئی خیر کا کام کرنے جا رہا ہوں، مسجد جا رہا ہوں یا کسی غریب کی مدد کرنے جا رہا ہوں یا کسی محتاج کو سہارا دینے جا رہا ہوں، مریض کی عیادت کرنے جا رہا ہوں۔ تو نکلنا اس کا بھی وہی ہے، اس کا بھی وہی ہے، لیکن نیت کی بنیاد پر اس کا نکلنا کہاں کا کہاں لے جائے گا اور اس کا نکلنا اس کو کہاں سے کہاں لے جائے گا۔ اس لیے زندگی کے جتنے بھی کام ہیں ان کے اندر نیت بڑی بنیادی کردار ادا کرتی ہے کہ یہ کام آپ کیوں کر رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ اگر نیت اچھی ہے تو کام اچھا ہے، اگر نیت بری ہے تو کام برا ہے۔ یعنی یہ شریعت میں 3 قسم کے ہمارے کام ہیں جو صبح سے لے کر شام تک ہم جتنے بھی کام کرتے ہیں وہ 3 خانوں میں آپ اس کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک کام وہ ہے کہ جن کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ یہ کام کرو، 5 وقت کی نماز ہے اور دیگر ذمہ داریاں ہیں دینی لحاظ سے۔ اور دوسرے خانے میں وہ کام ہیں کہ جن سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ یہ کام نہیں کرو، جیسے شراب نہ پیو، زنا نہ کرو، کسی کا ناحق مال نہ کھاؤ، چوری نہ کرو، ڈاکہ نہ کرو، یہ نہ کرنے کے کام ہیں۔ اس کے علاوہ تیسرا درجہ وہ ہے کہ جس کاموں کے بارے میں شریعت نے کوئی پابندی نہیں رکھی، نہ کرنے کا تقاضا کیا ہم سے، نہ بچنے کا تقاضا کیا ہم سے، اسے کہتے ہیں مباحات، یعنی جائز کام۔ تو ایک نیت، جو کام کرنے ہیں فرض ہیں یا ممنوع کام ہیں حرام ہیں، ان میں تو نیت کا کوئی دخل نہیں ہے، لیکن جو جائز کام ہے اس کے اندر نیت اتنا بڑا کردار ادا کرتی ہے کہ آپ کے ایک جائز کام کو یہ عبادت بنا دیتی ہے، اس درجے پر لے جاتی ہے انسان۔ اب ایک آدمی جو ہے، ایک کافر ہے وہ بھی گھر سے نکلا ہے دکان پر جا رہا ہوں، ایک مسلمان ہے وہ بھی گھر سے نکلا ہے دکان کرنے جا رہا ہوں، دونوں کی سیم دکان، ایک ہی طرح کا کام ہے، لیکن کافر کی نیت یہ ہے کہ بس روزی کماؤں گا، پیسہ آ جائے گا، کھاؤں گا پیوں گا مزے کروں گا، میری زندگی اچھی ہو جائے گی۔ لیکن مسلمان کی نیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذمے کچھ حقوق لگا رکھے ہیں،
کچھ لوگوں کے خرچے ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، یا کوئی اور لوگ ہیں، یا کچھ خیر کے سلسلے ہیں جن میں مجھے پیسہ خرچ کرنا ہے. اب اس کے لیے اللہ کا حکم ہے کہ حلال کماؤ، تو میں اس لیے اللہ کا حکم پورا کرنے جا رہا ہوں. اب یہ نیت اس آدمی کے عمل کو کہاں سے کہاں اٹھا کر لے جاتی ہے کہ یہ نکلنا بھی اس کا اللہ کی نظر میں جو ہے ثواب کا کام بن جاتا ہے، عبادت بن جاتا ہے. تو اس لیے جو ہے نیت کو ہمیشہ انسان کو اس پر نظر رکھنی چاہیے کہ میں کوئی کام کیوں کر رہا ہوں. بعض دفعہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن نیت ہوتی کچھ نہیں ہے، تو نیت کرنی چاہیے. کسی کے ہاں جو ہے وہ ملنے کے لیے جا رہے ہیں کسی رشتہ دار کے ہاں، تو یہاں بھی اب دل کو ٹٹول کر دیکھنا چاہیے کیوں جا رہا ہوں. اگر دل میں کوئی اچھی نیت ہے تو اچھی بات ہے، ورنہ اچھی نیت دل میں کر لینی چاہیے. سب سے آخری نیت یہ ہے کہ میں مسلمان کا دل خوش کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تو مسلمان کا دل خوش کرنا یہ بھی ایک اچھی نیت ہے. تو اس سے وہ عمل اللہ کے ہاں بہت زیادہ وزندار ہو جاتا ہے، اور یہ عام سا کام بھی ہمارے نامہ اعمال میں پتہ نہیں کتنی نیکیوں کا اضافہ کرتا ہے. تو اچھی نیت عمل کو اچھا کر دیتی ہے، اور بری نیت عمل کو برا کر دیتی ہے. بعض دفعہ آدمی نے کام کیا نہیں ہوتا لیکن بری نیت کی وجہ سے اس کی پکڑ آ جاتی ہے، اللہ کے ہاں سے اس کے اوپر گرفت ہو جایا کرتی ہے. اس لیے اپنی نیتوں کو پاک رکھنا، اچھا رکھنا، صاف رکھنا یہ بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.